حکومت کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا ایک سنگین معاملہ بنتا جا رہا ہے، جس پر کارکنان میں شدید بے چینی اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ کل کا یہ کلپ ہے، آپ دیکھیں، عوام پر شیلنگ کی جا رہی ہے، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، آگ لگائی گئی ہے، ٹرک جلائے گئے ہیں۔ تو یہ معاملات آپ کے سامنے شیلنگ کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کل بشرا بی بی اور عمران خان سے ملاقات نہ کرنے کے معاملے پر عمران خان کی بہنوں پر یہ فائرنگ کی گئی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ فائرنگ کسی اور وجہ سے کی گئی ہے۔ بری امام محلہ نوری باغ میں سی ڈی اے انتظامیہ کا تجاوزات آپریشن ہوا۔ سی ڈی اے کی جانب سے لوگوں کے گھروں کو گرانے کے لیے بدترین شیلنگ کی گئی۔ عورتیں، بچے، بزرگ شیلنگ کی زد میں آئے، ہلاکتیں بھی ہوئی اور پریزنر وینوں کو بھی دیکھا گیا۔ تو یہ مریم نواز کی جناب اس ملک پر حملہ اور دہشت گردی کہا جا رہا ہے لوگوں کا کہ کی جا رہی ہے، اس کو تو فلسطین سے بھی جناب بدترین بنا دیا گیا پاکستان کو۔ آپ دیکھیں، لوگوں کے تجاوزات کو گرایا جا رہا ہے اور وہ تجاوزات جس کو غیر قانونی کہا جا رہا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں، امیجن کریں کہ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، لوڈ شیڈنگ ہے اور پاکستان قرضوں تلے دبا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پراپر طور پر ٹیکس کی صورت میں عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں اور ایسے میں مریم نواز کے 10 ارب کے جہاز اور جنرل عاصم منیر کے 31 ارب کے جہاز، تو اسی جنگ کے ماحول میں ایران امریکہ جنگ کے بعد عرب امارات، یو اے ای یعنی کہ عرب امارات نے، سعودیہ نے، چین نے پاکستان سے اپنے قرضے واپس مانگے اور دونوں ممالکوں میں تصادم کی شکل صورتحال پیدا ہوئی۔ تو اس میں جناب اب پاکستان میں عوام پر بھی حملہ اور یہ بوجھ بم جو گرایا گیا ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس صورت میں یہ فائرنگ کی گئی، نہ کہ اس کو رنگ دیا جائے کہ بشرا بی بی کے قافلے پر حملہ کیا گیا۔ مختلف مقامات پر احتجاج کرنے والے کارکنان پر فائرنگ کے واقعات نے صورتحال کو مزید کشیدہ کیا ہے۔ عوام کا موقف ہے کہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ہر شہری کا حق ضرور ہے، لیکن اس معاملے کو بشرا بی بی یا عمران خان سے مت چورا جائے اور اس پر پابندی جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ دوشیزہ بشرا بی بی اور عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، جس کے لیے دھرنے پہ دھرنے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ سردیوں میں ٹھنڈا پانی ان پر پھینکا گیا، گندا پانی پھینکا گیا تیزابیت والا۔ تو یہی نہیں بلکہ سیکیورٹی ادارے امن و ایمان برقرار رکھنے کی بات بھی کرتے ہیں، مگر بڑھتی ہوئی کشیدگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مسائل کے حل بات چیت اور برداشت میں ہی ممکن ہیں، نہ کہ طاقت کے استعمال میں۔ یہی نہیں بلکہ جنگی صورتحال میں ایران نے بھی دھمکی دے دی ہے، خبردار کیا ہے اور بندرگاہوں کو لے کر جناب یہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، گوادر پورٹس کو بھی خطرہ ہے، جیسے عرب امارات نے بھی دھمکیاں لگائیں۔ اس حوالے سے ایرانی فوج کے ترجمان نے اب خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی، جس سے کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہوگا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرے گا اور وہاں سے تیل کی ترسیل نہیں ہونے دے گا۔ اس پاکستانی بندرگاہوں، خاص طور پر گوادر اور کراچی کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تاہم ایرانی ترجمان نے اپنے بیان میں واضح طور پر خلیجی بندرگاہوں کا ذکر کیا ہے، جس سے مراد خلیج کے ممالک اور ایران کی بندرگاہیں ہیں، نہ کہ پاکستان کی۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ ایران نے براہ راست گوادر یا کراچی کو دھمکی دی ہے۔
ایران کا موقف ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں اور یہ عمل بحری قزاقی کے مترادف ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ٹیکس لگانا اس کا قانونی حق ہے کیونکہ یہ رستہ اس کی حدود میں آتا ہے۔ کچھ تجزیوں میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال کو استعمال کرتے ہوئے کسی قسم کی سازش یا فالس فلیگ آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے جس کا الزام ایران پر ڈال دیا جائے گا۔ تاہم پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر امریکہ سے رابطہ کرے گا تاکہ کشیدگی کم کی جا سکے اور مذاکرات کے لیے وقت حاصل کیا جائے۔ لیکن جو حالیہ پاکستان میں مذاکرات ہوئے وہ آپ نے دیکھے کہ گریدہ فروکی کا ماحول وہاں پر گرم رہا اور بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں گریدہ فروکی پر سوالات کرنے لگی، بلکہ پاکستان کو تمیز اور تہذیب کی سکھانے کی باتیں بھی ہوتی رہیں کہ کیا یہ پاکستان ہے، میں جنگ کا خطرہ ہے اور یہاں پر اپنے جسموں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ اور اس خاتون کے ایرانی جو صحافی خاتون تھی اس کے بھی چرچے رہے کہ آپ اس کے لباس کو دیکھیں اور پاکستانی کے جرنلسٹ قلم بندان جو لوگ ہیں ان کے لباسوں کو دیکھیں کہ یہ اسلامی بنیاد پر بنا مسلم ملک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر ممالکوں سے آئی خاتونوں نے پاکستان کا لباس زیب تن کیا تھا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن پاکستانی اسلامی ممالک نے ان کی خواتین اور رپورٹر نے گرین کلر کے گندے لباس، نائٹی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ زیب تن کی تھی، جو اس طرف ایک کھلا اشارہ دیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی خاص کر اس خاتون کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس کو بہت ٹرول کیا گیا گریدہ فروکی کو خاص کر، اور اس کے اسلام آباد کے قریب بھٹکنے سے بھی جناب گریز کرنے کی اس کو تلقین کی گئی کہ اگر جمہوریت ہوتی، اگر حکومت ہوتی، اگر پاکستان واقعی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوتا تو آج ان صحافت کا نام پاکستان کی لسٹ میں نہ ہوتا اور عبایا اور برقعے کو جناب مقدس رکھا جاتا۔ تو اس طرح ان کو بہت ٹرول کیا گیا ہے، ان کے خلاف گندی ترین تصویریں اے آئی کے ذریعے بنوا کر اس کو پوسٹ کیا گیا ہے اور تنقید کی زد میں مسلسل ہیں۔